اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز اسرا سلطانہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج دوم فیڈرل بورڈ مضمون اردو، آج میں آپ کو نظم پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے شاعر سے متعلق معلومات فراہم کروں گی، پھر تدریسی مقاصد سے آگاہ کروں گی۔ ہماری آج کی نظم کا عنوان حمد ہے۔ اس کی شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ حفیظ جالندھری کا اصل نام محمد حفیظ تخلص حفیظ تھا۔ پیدائش 1900 جالندھر میں ہوئی اور وفات 1982 میں لاہور میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جالندھر میں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ انہوں نے مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی۔ مشاعروں میں شرکت کے سبب شہرت ملی۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ حفیظ جالندھری ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، مثنوی، گیت، غزل اور نظم لکھی۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث قدر تخلیق ہے۔ تصانیف میں شاہنامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ ان کی چند تصانیف ہیں: تلخابہ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چونٹی نامہ۔ اب تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ تدریسی مقاصد میں طلبہ حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے آگاہ ہوں گے۔ حمد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ طلبہ حفیظ جالندھری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس ہوں گے۔ طلبہ نظم اور غزل کے اصطلاحی معنی سے آگاہی اور ان کا فرق جانیں گے۔ عزیز طلبہ طالبات، اب اشعار کی طرف آئیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہم شعر لکھتے ہیں، پھر نظم کا نام، اس کے بعد شاعر کا نام، پھر حوالہ متن۔ حوالہ متن میں شاعر کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد تشریح تحریر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں شعر پڑھوں گی، اس کے بعد معنی بتاؤں گی اور پھر تشریح بتاؤں گی۔ یہ جو آپ کے سامنے صفحے پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس پر میں نے صرف مفہوم لکھا ہے اور حوالہ قرآن لکھا ہے، اور ہر شعر کی مناسبت سے اشعار تحریر کیے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، جب میں آپ کو تشریح بتاؤں گی تو آپ اسے غور سے سنیں گے اور پھر اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے۔ اس سے آپ کی لکھائی میں روانی آئے گی اور آپ بہتر طور پر لکھ سکیں گے۔ اب میں شعر پڑھتی ہوں۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ اس کا معنی ہے اسی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ حرف کن سے لفظ ہو جا، عالم سے مراد دنیا، کشاکش سے مراد کھینچا تانی، کوشش یا کشمکش، صدا سے مراد آواز، ہاؤ سے مراد شور شرابہ یا ہنگامہ، یعنی طرح طرح کی سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں۔ اب سب سے پہلے آپ نظم کا نام حمد لکھیں گے، پھر شاعر کا نام حفیظ جالندھری لکھیں گے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر حوالہ متن لکھیں گے۔ حوالہ متن میں لکھیں گے: اس حمد باری تعالیٰ کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ وہ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں۔ اس کے ساتھ وہ گیت نگار اور نعت نگار بھی ہیں۔ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت بہت وسیع اور اس کی قدرت کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ اب اس کے بعد مفہوم لکھنا ہے۔ مفہوم ہے: اللہ نے ایک لفظ کن کہہ کر دنیا پیدا کی اور پھر مختلف چیزوں کی آوازوں سے اسے بھر دیا۔ اب تشریح لکھیں۔ تشریح میں نظم کے پہلے شعر میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف ایک حرف کن کہہ کر تخلیق کیا ہے اور یہ دنیا تخلیق ہو گئی۔ شاعر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے کائنات ہی اس وجہ سے بنائی تاکہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکے۔ یہ کائنات اللہ کے ہونے کی دلیل ہے اور اس کی قدرت کے وسیع ہونے کی نشانی ہے۔ اسی طرح زمین کی تخلیق کی اور اسے مختلف چیزوں سے حسن اور خوبصورتی دی تاکہ ہم ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔
غذا کے لیے درخت، پھل پھول، میوے اور پینے کے لیے پانی کے چشمے پیدا کیے۔ اس کے علاوہ ہمارے سکون کے لیے بہت خوبصورت نظارے بنائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ اس نے کن کہہ کر دنیا کو قائم کیا۔ سورہ یاسین میں اس کا ترجمہ ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد مخلوق کو پیدا کیا۔ انسان کی بہت سی ضروریات بھی ہوں، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو فکر معاش کرنی پڑی، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑی، جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان ایک کھینچاتانی ہے۔ زندگی دکھ اور تکلیف کا نام ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف گہما گہمی پیدا کر دی، ہر طرف سے طرح طرح کی سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انسانوں کے اندر کشمکش کا جذبہ رکھ دیا۔ انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے اور یہی کائنات کے لیے رونق کا باعث بنا، اور یہی انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ کشمکش میں مبتلا رہتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب شعر نمبر 2 دیکھیں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی سے مراد آسمان کا نظام، حکمرانی سے مراد حکومت کرنا یا اپنے تابع کرنا۔ بہار جاویدانی ہمیشہ رہنے والی بہار، باغبانی سے مراد باغ کی دیکھ بھال کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ پچھلے شعر کی طرح نظم کا نام اور شاعر کا نام اور حوالہ متن بالکل اسی طرح سے لکھنا، اور اس کے بعد پھر اس شعر کا مفہوم لکھنا۔ مفہوم ہے کائنات کا خالق اللہ ہے، اسی کے حکم سے آسمانی اور زمینی نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت آسمان اور زمین دونوں پر محیط ہے۔ اور دنیا جو عرصے سے چل رہی ہے اور چلی جا رہی ہے، ہر چیز اپنے وقت مقررہ پر کام کرے۔ اللہ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے۔ کائنات خالصتاً اللہ کی تخلیق ہے۔ آسمانی نظام، سورج، چاند، ستارے، یہ سب ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو چلانے والا کوئی ہے۔ دنیا میں انسانوں کی زندگی کے علاوہ نباتات، حشرات، حیوانات یہ نظام اللہ نے قائم کیا اور نظام چل رہا ہے منظم طریقے سے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا کی بہار، موسم، فصلیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا، پھر تم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی۔ نظام کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ 7 آسمان اللہ کی ایک حسین تخلیق ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں اس طرح آیا ہے۔ سورہ ملک میں فرمایا وہی ذات ہے جس نے تہ درتے 7 آسمانوں کی تخلیق کی، تم اس کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے۔ کائنات کی ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی جھلک نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے پہ محیط ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے سے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نظر آتی ہے۔ کائنات کی بہاریں قیامت تک قائم رہیں گی کیونکہ اس کا رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس مطابق کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغ ماں تو ہے۔ ہم تیسرے شعر کی طرف۔ تیسرا شعر ہے زمین پر جلوہ آ رہے ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آ رہا سے مراد نظر آنا، مظاہر بچھائے پھیلائے داتا دینے والا دسترخوان، کھانے پینے کی چیزیں یا کھانے پینے کی نعمتیں۔ اس کا پھر اسی طرح سے آپ نے لکھنا ہے نظم کا نام، شاعر کا نام اور تھوڑا سا شاعر کا تعارف۔ اب مفہوم نوٹ کر لیں۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور مظاہرات کو بیان کیا ہے۔ زمین اور آسمان پر مختلف قدرت کے مظاہر ہیں اور اس نے مختلف نعمتوں سے نوازا۔ تشریح سنیں۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نظر آتی ہیں جو ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ ان کی وجہ سے انسان نے اللہ کو پہچانا کہ ان تمام چیزوں کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھا، ہر جگہ تو ہی تو نظر آیا۔ تمام جہانوں کا پالنے والا تو یہ ہے۔ زمین کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا، گوشت، سبزی، دالیں، پھل، میوے، ان تمام چیزوں کو انسان رزق کے طور پر استعمال کرتا ہے۔